علیہ السلام میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور تیسرا درجہ جملہ پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ بڑے چھوٹے کے پیغمبر تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، صاحب کتاب، صاحب شریعت تھے۔ ان کے زمانے میں ایک شخص تھا، ان کا نام تھا بلعم، صوفی قسم کا۔ صوفی کہتے ہیں جو اپنی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اللہ اللہ میں مصروف رہتا ہے، دنیا داری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ کسی سے بحث نہ بحث کرے، نہ جھگڑا کرے، کھا لے نہیں تو اپنے کام عبادت میں لگا رہتا ہے، ان کو کہتے ہیں صوفی قسم کا بندہ تھا۔ اس کا نام تھا بلعم، اس کے باپ کا نام تھا باعور، تو بتارا نام کیا بنا؟ بلعم بن باعور۔ اس کے ہاتھ پر عجیب و غریب قسم کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتی تھی، عجیب۔ مثلاً کوئی آیا آدمی، انہوں نے کہا جی صوفی صاحب میرے سر میں درد ہے، درد ختم، سر کا درد کیا ہو جاتا؟ ختم۔ کسی نے کہا جی میرے گھٹنوں میں گوڈوں میں درد ہے، نے کہا درد ختم۔ کسی نے کہا جی میرے مورے ہلے پڑے ہیں، کمر میں درد ہے، تو ایسے ہاتھ پھیرتا وہ بھی ختم۔ ہوتا تو اللہ کی طرف سے تھا، لیکن سبب وہ ظاہراً لوگوں کے ذہن ادھر تھا، یہ کر رہا ہے۔ اچھا، کسی نے کہا جی ہمارا شادی نہیں ہو رہی، تو دعا کرنی شادی ہو جانی۔ کسی نے کہا جی ہمارا کیس عدالت میں چلا ہوا ہے، دعا کرنی ہے، مسئلہ حل ہو جانا۔ کسی نے کہا جی ہماری زمین فلانے نے قبضے میں کی ہوئی ہے، جو دنیا کے جھگڑے ہیں، انہیں دعا کرنی ہے، وہ مسئلہ کیا ہو جانا؟ حل ہو جانا۔ یہ ساری باتیں تفسیر میں لکھی ہوئی ہیں، یعنی جو بھی کوئی آتے نا یہ دعا کرتا کام۔ تو یہ صوفی جب ایسے مسئلے، کوئی بندہ دم کے لیے، کوئی خاص کر ایسے جب مسئلے ہوں تو پھر رش تو پھر پڑ جاتا ہے، سمجھیں، خاص کر عورتیں زیادہ آتی ہیں، چلو وہاں چلیں جی، صوفی صاحب کے پاس چلیں۔ تو اس طرح کا جم غفیر رش زیادہ اس کے پاس رہتا تھا۔ ادھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ادھر فرعون اور اس کی پوری کابینہ موسیٰ علیہ السلام سے نکین تھے، بھئی اس سے ہم نے بڑا مقابلہ کیا، جادوگر بھی لائے، وہ بھی مات کھا گئے، وہ بھی ہار گئے، اور یہ بندہ جو ہے نا، ہماری حکومت ہماری ہے، اقتدار ہمارا ہے، اکثریت بھی ہماری ہے، پر یہ ہمیں ناکو چنے چبائے کھڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے وہ بڑے تنگ تھے، تو کسی نے کہا کہ جو صوفی صاحب کے پاس کوئی وفد بھیجو، وہ کچھ اس کے خلاف دعا کرے تو مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا۔ اب دیکھو کیسے شہادت ہوئی، یہ قرآن میں بیان ہوا سارا قصہ۔ تو فرعون نے ایک وفد تشکیل دیا، جب کہیں مذاکرات کے لیے جاتے ہیں تو وفد تشکیل ہوتا ہے نا، انہوں نے ایک وفد تشکیل دیا، اس میں چنیدہ قسم کے لوگ، جو فہمیدہ سمجھدار قسم کے لوگ، فہیم قسم کے لوگ، وہ بھیج دیے۔ وہ گئے اس کے پاس اور جا کے جی اس سے کہا جی بات یہ ہے جی، آپ کے حوالے سے بڑا کچھ ہم نے سن لیا ہے، سنا کیا جی، دیکھا بھی ہے، چوٹی کے آدمی ہیں آپ، یہ ہے وہ ہیں، مکھن شکن اس کو خوب لگایا اور کہنے لگے کہ ہم اس سے تنگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا، اقتدار ہمارا، اکثریت ہماری، پر اس نے ہمارا جینا دوبر کیا ہوا ہے، مشکل سے جی رہے ہیں ہم، پریشان ہیں ہم۔ میں نے کہا پھر کیا کرو؟ انہوں نے کہا جی آپ ان کے خلاف بد دعا کریں۔ میں نے کہا شرم کرو، حیا کرو، وہ اللہ کا پیغمبر ہے، تو میں ایسے بد دعا کر دوں؟ میں نا وہ پتہ وہ میرا معاملہ نہ خراب ہو جائے۔ انہوں نے بہرحال اس نے ان کی بات نہیں سنی، وہ واپس آ گئے۔ تو ان کے واپس آتے ہوئے نا انہوں نے ایک چیز اس کے پاس دیکھی بھی، یہ تھوڑا سا لالچی ہے، صوفی جو ہے نا لالچی قسم کا ہے۔ تو دوبارہ جو ہے نا نیا وفد تشکیل دیا، وہ سونے، ہیرے، جواہرات جو ہے نا وہ لے کر گئے۔ انہوں نے جناب علی جو پانڈ باندھی ہوئی تھی وہ اس کے آگے رکھ دی، اور کہا جی دیکھو جی یہ نذرانہ ہے، ذرا قبول فرما لیں اور ہمارا جو مسئلہ ہے جی وہ حل کر دیں۔ اس نے جناب علی وہ بھی اٹھا اس کو، یہ نہیں ہوگا مسئلہ،
ایک پیغمبر کے خلاف ہے، یہ میں نہیں یہ بات کر سکتا، اٹھاؤ اس کو، اٹھاؤ اٹھاؤ، میں نہیں لوں گا۔ وہ جناب نہ مانا، وہ اٹھا کے لے گئے۔ تیسرا وفد پھر انہوں نے تشکیل دیا اور بہت زیادہ ہیرے جواہرات اور سونے زیادہ لے کے وہ پھر آئے اس کے پاس۔ تو جب اس کے پاس آئے تو اس کو بھی لالچ آ گیا۔ تو اس کے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے نا، خلقت آئی ہوئی تھی، ان کو کہا تم سائڈ پہ ہو جاؤ، تھوڑا مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ ان کو اٹھا کے تھوڑا سا باہر کیا اور یہ ان کو اندر بلایا۔ ہاں جی کیا ہے؟ انہوں نے جب شیطان، اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے، وہ بزرگ صحیح تھا، عابد صحیح تھا، لیکن اس لیے اللہ کے نبی دعا کرتے رہے ساری زندگی، اللہم ثبت علی دینک، اے اللہ مجھے میرے دین پر ثابت فرما۔ اللہ کے پیغمبر یہ دعا کرتے ہیں، اللہم ثبت علی دینک، اے اللہ دین پر کیا فرما؟ ثابت فرما، کیونکہ یہ بڑا مسئلہ آتا ہے۔ کوئی اپنی نیکی پر تکبر نہیں بندہ کر سکتا، یہ گھمنڈ سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں، اور رب کا فضل ہی چلتا ہے، سمجھنے۔ شیطان یہاں پر اندر داخل ہو گیا، شیطان اندر داخل ہو گیا اور اس نے اپنا کام دکھا دیا، اس کے اندر لالچ داخل کر دیا۔ شیطان ایسا کر دیتا ہے، شیطان دشمن ہے، شیطان کا جہاں پر داؤ چلتا ہے وہاں داؤ چلا دیتا ہے، کوئی موقع نہیں جانے دیتا۔ یہ نہیں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا اعلانیہ دشمن ہے۔ ایک تو ڈھکی چھپی بات ہے، نہیں وہ نہیں ہے، اللہ کا قرآن اعلانیہ دشمن ہے تمہارا، یہ واضح دشمن ہے، تو بچ کے رہنا ہے، پتہ نہیں ہے۔ ایک اللہ والا بعض قصے نا ان میں بڑی عبرت ہوتی ہے، مشہور ہے ایک قصہ کہ ایک آدمی اللہ والا تھا، وہ نیک آدمی تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، گرمیوں کا موسم جیسے آج کل ہے، تو وہ ایک دیوار تھی اونچی، اس کے سائے میں سویا ہوا تھا آرام کر لیں، کیونکہ جن لوگوں نے رات کو بات کرنی ہوتی ہے، جب خاص کر راتیں چھوٹی ہوں تو دن کا سونا بہت ضروری ہے۔ اگر دن کو بالکل بھی نہیں نہ سوئیں گے تو رات کو عبادت نہیں ہو سکتی۔ نیک لوگوں کی عادات میں سے ہے کہ وہ دوپہر کا کیلولا کرتے ہیں، اس کو کیلولا کہتے ہیں، نیک لوگوں کی۔ وہ سویا ہوا تھا، اچانک ایک اچھی وضاقت کا بندہ، پوری صورت حال بنی ہوئی ٹھیک ٹھاک ہے، اور اس نے نا اس کا ایسے انگوٹھا پکڑا، ایسے ہلا اور بھائی اٹھ جا، دیوار گرنے والی ہے، اٹھ جا، دیوار کیا ہے؟ گرنے والی ہے۔ وہ اٹھ، اللہ والا اٹھا، سائڈ پہ ہوا، جیسے سائڈ پہ ہوا دیوار گر گئی، واقعی دیوار گر گئی، اور دیوار گری تو یہ جناب علی اس کے بعد، بھائی آپ کون ہیں؟ آپ تو یار فرشتے نظر آتے ہیں، کون ہیں آپ؟ میں نے یار تو بس تیرا کام ہو گیا، ٹھیک ہے، نہیں آپ بتا دو سی آپ کون ہیں؟ نے کہا میں ابلیس۔ ابلیس اور یہ نیکی، یہ سمجھ میں نہیں آتی، ابلیس اور یہ نیکی تو نے کی ہے، مجھے اٹھایا ادھر کرا بچایا، تو نیکی کا کام ہے نا، ابلیس تو نیک کام کرتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ دیوار کے نیچے آ کے جو بندہ مرتا ہے نا وہ شہید ہوتا ہے، تو تجھے درجہ شہادت ملنا تھا، میں نے سائڈ پہ کر دیا، بچ جائے اس سے، سمجھ نہ تمہیں دشمنی، یعنی اس کو یہاں تک حاصل تھا۔ تو یہ شیطان ہوتا ہے، یہ اس سے کوئی بندہ نہ بھر بچے۔ تو شیطان نے لالچ ڈال دیا اس کے دل میں، جب اس کے دل میں لالچ ڈالا وہ سارا کچھ بھول گیا، اس نے جناب علی نا بد دعا کے لیے تیار ہو گیا، بد دعا کے لیے وہ کیا ہو گیا؟ تیار ہو گیا، اور ہاتھ ایسے اٹھایا اور کہا یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام۔ اب آگے اس نے کہنا تھا نا بھائی، اپنے الفاظ بولنے تھے جو بد دعا کے، تو وہ بولنے کے لگا نا، تو وہ زبان جو تھی نا، یہ زبان یہ ساری کھینچ کے نا ناف تک آ گئی، زبان ساری کھینچ کے کیا آ گئی؟ ناف تک آ گئی، اور ہانپنے لگ گیا، جیسے کتا نہیں یہ ہانپتا ہے، اس کی زبان ہر وقت نکلی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کوئی آدمی بٹا مارے تب بھی وہ زبان نکلی ہوتی ہے، نہ مارے تو پھر بھی اس کی کیا ہوتی ہے؟ زبان باہر ہی نکال کے رکھتا ہے، ہلکا کتا تو خاص کر زبان زیادہ باہر نکال کے رکھتا ہے، تو اس کی زبان ہر وقت باہر نکلی رہتی تھی۔ شیطان نے ایسا اس کو ذلیل کیا، اس کے بعد بد دعا تو کہاں کرنی تھی، اس کا تو اپنا حساب لگ گیا،
اور عجیب عجیب حرکتیں اس کے بعد اس کی شروع ہو گئی کہ لوگ اتنی بزرگ سمجھتے تھے کہ گدیوں کے ساتھ یہ جفتی کرتا تھا، سمجھ، اس طرح یہ ذلیل ہوا۔ تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ دیکھو ایک انسان کو ہم نے بڑی عزت دی، لیکن اس نے اس عزت کو جو فائدہ نہیں اٹھایا اور دنیا کے لالچ میں آ کے اور غلط رستے پہ آ کے اس نے سارا اپنا آپ ذلیل کر دیا۔ تو یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ لالچ تمہیں کہیں برباد نہ کر دے، اپنے آپ کو دنیا کے ایسا لالچ جو دین کے مقابلے میں ہو اس سے بچ کے رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ ہمارے لیے اس لیے بیان کیا۔